Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر حمایتی بنایا ہے مکڑی کی مانند ہے جس نے اپنا ایک گھر بنایا اور سب گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے اگر ان کو معلوم ہو۔ یقیناً اللہ رب العزت جانتا ہے اس چیز کو جس چیز کو اللہ کو چھوڑ کر وہ پکارتے ہیں اور وہ بڑا ہی غالب زبردست حکمت والا ہے۔ یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اسے صرف سمجھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین برحق پیدا فرمائے، اس میں نشانی ہے یقین لانے والوں کے لیے۔ گزشتہ آیات میں انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خوشخبری سنائی گئی، پھر وہاں سے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کے بتایا کہ ہم آپ کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پہلے حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اپنا مہمان سمجھا، ایک اجنبی آدمی سمجھا۔ انہیں بہت پریشان ہوئے کہ کیسے ہم اپنے مہمانوں کی حفاظت کریں، کیسے ان کی ہم ضیافت کریں، کیونکہ قوم جو ہے نہایت غلیظ بے حیا ہے۔ اب ان سے اپنے مہمانوں کی عزت کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام ہے، تو اس لیے وہ بہت پریشان تھے۔ فرشتوں نے یہ پریشانی دیکھی تو کہا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی انسان نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرستادے ہیں اور ہم تو ان کے اوپر عذاب لے کر آئے ہیں۔ یہ ہمیں پکڑنا یا ہمارے ساتھ کچھ کرنا تو دور کی بات، یہ ہمیں چھو بھی نہیں سکتے، ہمارے پاس پہنچ بھی نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب یہ گئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی باتیں سنی فرشتوں کی تو یہ کہا کہ اس میں حضرت لوط بھی تو رہ رہے ہیں، کیا ان کے سامنے ہی قوم کو عذاب آ جائے گا؟ تو فرشتوں نے کہا نہیں، ہم ان کو بچا لیں گے، ان کے ماننے والوں کو بھی بچا لیں گے۔ بقیہ جن کے اوپر عذاب آیا ان کا خلاصے کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے گرفت کی تو ان پر آسمان سے ہوائیں تیز بھیج دی، کسی کے اوپر چنگھاڑ اور زلزلے آئے، کسی کے اوپر زمین دھسا دی گئی، کسی کو اللہ رب العزت نے ڈبو دیا، وغیرہ وغیرہ۔ مختلف قوموں کو مختلف اعتبار سے اللہ رب العزت نے عذاب دیا۔ قوم لوط کا عذاب الگ، قوم عاد اور سمود جو ہے قوم، ان کا عذاب الگ، اور فرعون کے اوپر جو عذاب آیا، اس کے قوم کے اوپر جو عذاب آیا وہ الگ، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ عذاب ان کے اوپر ہم نے بھیجا اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے ساتھ ناانصافی کی۔ اس ناانصافی اور اس کہہ لیجئے کہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی گرفت کی اور ان کو سزا اچھی طرح سے دنیا میں ہی دے دی، آخرت میں جو ملے گا وہ الگ ہے۔ اب اس کے بعد کافروں کے بارے میں ایک عمومی بات، مشرکوں کے بارے میں ایک عمومی بات بیان کی جا رہی ہے۔
وہ کیا کہ مشرک جو ہے اللہ کو چھوڑ کر، کافر جو ہے اللہ کو چھوڑ کر، اور دیگر تمام مذاہب والے جو ہے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ان سے وہ عقیدت رکھتے ہیں، ان پر وہ ایمان رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کی جو صفات ہیں اس کی صفات میں غیر اللہ کو وہ شریک کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے دعا کرنے والوں کے لیے، ایسے پکار کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ یہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا حمایتی، اپنا دوست، اپنا ولی یا اپنا والی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہی سے سب کچھ ہو جائے گا، تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی، اور مکڑی کو جس نے اپنا گھر بنا لیا۔ مکڑی کا گھر کتنا مضبوط ہوتا ہے ہم میں سے ہر ایک واقف ہے کہ آپ صرف ایسے ہلکی سی انگلی یوں کر دیجئے، گھر اس کا ختم۔ آپ ایک جھاڑو پھیر دیجئے، گھر اس کا ختم۔ تو اللہ نے فرمایا گھروں میں سب سے کمزور گھر اگر کوئی ہے تو وہ مکڑی کا گھر ہے۔ ایسے ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کا گھر بنانا۔ قرآن کریم نے مختلف جگہوں پر مختلف اعتبار سے اس طرح کی باتیں کہی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ پانی ہو اور پانی کی طرف صرف وہ ہاتھ بڑھائیں کہ پانی ان کے منہ تک آ جائے، تو ہاتھ صرف بڑھانے سے پانی ان کے منہ تک نہیں آ سکتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنے سے ان کی کوئی مدد پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ کوئی مدد ان کی کر بھی دیتا ہے، غیر اللہ کو انہوں نے پکارا اور اللہ نے اپنی مصلحت سے اس کی ضرورت پوری کر دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر اللہ نے پوری کی، وہ ضرورت اللہ نے ہی پوری کی، بس وہ پھنس گیا ہے غلط راہ پر جا کر، غلط سوچ، غلط عقیدے کے ساتھ۔ ایک جگہ فرمایا کہ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کافروں کی پکار، ان کی گہار، ان کی دعا بس ایسے ہے جیسے بالکل بیکار رائے گا، کچھ نہیں ہے۔ بالکل آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اس کو ذرا دیکھو ہوا میں تیر چلا رہا ہے، تو ہوا میں تیر چلانے سے کچھ ملتا تو ہے نہیں، کہ ملتا ہے کبھی؟ نہیں ملتا۔ بالکل ایسی جیسے ہم کسی کے سامنے کہتے ہیں کہ پانی کے اوپر لکیر بنانا، بناتا رہے، ساری زندگی بناتا رہے، ایک لکیر بھی بنا کے دکھاتے دو جانے، بالکل ایسی ہے۔ بس اتنی محنت کر رہا ہے، اتنی جد و جہد کر رہا ہے، اتنی کوششیں کرتا ہے، اتنی عقیدت رکھتا ہے، اتنا ان کے سامنے ماتھے ٹیکتا ہے، لیکن یہ سب ماتھے ٹیکنا یہ سب ایسا بیکار ہے جیسے کہ فضول میں پتھر سے اپنا سر پھوڑنا اور ٹکرانا، ٹکراتے رہو، پھوڑتے رہو اور یہ سوچو کہ ہم کو کچھ مل جائے گا، ملنے والا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے یہ ان کی پکار جیسے کہ مکڑی اور اس نے گھر بنایا، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا۔ مشرکین جب اللہ رب العزت ایسی مثالیں دیتا تھا، کبھی مچھر کی، کبھی مکھی کی، کبھی اس کی، کبھی اس کی، جو ادنا سے ادنا مخلوق ہو سکتی ہے، اللہ نے اس کی جب مثالیں دی تو یہ مشرکین کیا کہتے تھے؟ اللہ تو بہت بڑا ہے، وہ تو بہت شان والا، بڑی عظمت والا ہے، وہ اس طرح کی حقیر اور معمولی چیزوں کی مثال دیتا ہے، یہ اللہ کو زیب نہیں دیتا ہے کہ اللہ ایسی مثالیں دیں، اس کو تو اپنی شان کے مطابق مثال دینی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم تو اپنی حکمت اور مصلحت سے جہاں پر جو چیز ہوتی ہے ہم کو اس کی مثال ہم ویسے ہی دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک کسی مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بس ہم صرف اس کو سمجھتے ہیں جو مجھے یاد کرنے والا اور مجھے پکارنے والا ہوتا ہے، ہم تو اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم دنیا میں بھی بھلا کرتے ہیں اور آخرت میں اس کے لیے جو ہم نے ٹھکانہ، جو عظیم مہمان نوازی اور جو بہترین باغات ہم نے رکھے ہیں وہ ایک اپنی جگہ، بقیہ جتنے ہیں کسی کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے
کہ اللہ جو مثالیں دے رہا ہے وہ غلط نہیں دے رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت جن کو بھی یہ پکارتے ہیں، جن چیزوں کی یہ پکارتے ہیں، ان کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ہم اور آپ اگر غور کریں تو ہم بھی خوب اچھی طرح سے جان جائیں گے، ہم بھی خوب اچھی طرح سے جان جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی، فرض کر لیجئے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی، ولیوں کی عبادت کی، اپنے نیک بزرگوں کی عبادتیں شروع کر دی وغیرہ وغیرہ، اپنے آبا و اجداد جو بڑے سے بڑے ان کے عظیم گزر چکے ہیں ان کی عبادت شروع کر دی، اور ان کو جو ہے انہوں نے اللہ کا، رب کا اوتار مان لیا، اور یہ کہ یہی اب خدا ہے، یہی فلاں ہے، رب ان کی شکل میں آ گیا ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پیدا تھے تب تو وہ خدا نہیں تھے، تب تو وہ خدا نہیں تھے۔ اگر وہ خدا ہی تھے تو ان سے پہلے ان کے ماں باپ موجود تھے جن سے وہ پیدا ہوئے، تو اگر یہ خدا ہوتے تو پہلے سے موجود ہوتے، خدا ہوتے تو پہلے سے موجود ہوتے۔ جب ان کا باپ خدا نہیں، ان کی ماں خدا نہیں، ان کے دادا خدا نہیں، تو یہ کہاں سے خدا بن گئے؟ اور پھر چلو ٹھیک ہے کہ اپنی زندگی میں یہ تھے، تھوڑا سا اگر طاقت اور قوت ان کے پاس آ گئی، اس کے بعد اگر یہ خدا ہوتے تو اپنے آپ کو باقی تو رکھتے ہمیشہ ہیں۔ خود ان کی روح فنا ہو گئی، خود یہ یہاں سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب دنیا سے آدمی رخصت ہو گیا تو اب کہاں سے اس کے اندر طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ خدا بن گیا؟ چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہوں، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہوں، چاہے کسی نبی کو مان رہے ہوں، چاہے کسی اور فرشتے کو مان رہے ہوں، یا جس کو بھی وہ مان رہے ہوں، یا جو بھی ان کی دیوی دیوتا ہوں جن کو مان رہے ہوں، سب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آئے دنیا میں اور وہ چلے گئے۔ اور دنیا میں ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں اور کتنے لوگ جا رہے ہیں۔ اسی لائن میں ہم بھی لگے ہوئے ہیں، ہم بھی دنیا میں آ گئے ہیں، ہمارا وقت پورا ہوگا تو ہم بھی یہاں سے چلے جائیں گے۔ جو چلا گیا معاملہ اس کا ختم ہو گیا، اب وہ خدا کہاں رہا؟ خدا تو ہے حی القیوم، زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ کبھی کسی بھی زمانے میں اس کے لیے کوئی فوت یا ایسا زمانہ نہیں تھا جس میں اس کا وجود نہ رہا ہو۔ بقیہ ہر ایک کے ساتھ یہ رہا کہ زمانہ رہا ایسا جس میں اس کا وجود نہیں تھا، وجود ہوا اور اس کے بعد پھر وہ آدمی وجود ہو گیا، پھر ختم ہو گیا، اس کا وجود ختم ہو گیا، ملیا میٹ ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے جس کو پکار رہے ہیں کہ کتنی حیثیت کی ہے۔ تو اللہ بڑا غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ سب مثالیں اللہ نے کس لیے دی؟ انبیاء علیہ السلام کی اور ان کے قوموں کی دی کہ ہم نے ایمان والوں کو بچایا، انبیاء علیہ السلام کو بچایا، ان کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اور پھر اس طرح کی تمام قسم کے جانوروں کی جن کو وہ پوجا کرتے ہیں، جن کو اپنے دیوی دیوتا مانتے ہیں، جن کو اپنا خدا مانتے ہیں، سب کی مثالیں اللہ نے اس لیے دی تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سمجھ وہی پاتا ہے جو سمجھنا چاہتا ہے، اور جو سمجھنا نہ چاہے تو آپ اس کے سامنے ایک نہیں 1,00,000 1 کروڑ مثالیں دے ڈالیں، اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، کیونکہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ صرف سمجھنے والے ہی سمجھتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین اللہ نے بالکل برحق پیدا کیا ہے، یوں ہی بیکار اور ضائع نہیں پیدا کیا، بالکل برحق پیدا کیا ہے، اور اپنی جگہ پر یہ بالکل صحیح اور درست ہے۔ اور جب اللہ ان کو چاہے گا ان کو ختم کر دے گا۔ کہیں پر کہا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، کہیں اذا السماء انشقت، جب آسمان وہاں بھی پھٹ جائے گا، اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ کہیں پر کہا گیا کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے رجسٹر لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کہیں پر کہا گیا کہ ہم زمین کو ہلا دیں گے اور آسمان کے ایک ہاتھ میں اللہ کے آسمان، ایک میں زمین، اللہ اس کو ایسے ہلائے گا ایسے چورا چور ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ مختلف اعتبار سے اللہ نے اس کا منظر کھینچا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، جب ہم چاہیں گے یہ فنا ہو جائیں گے۔ تو جو چیز فنا ہونے والی ہے وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ یہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہی سمجھداروں میں، انہی یقین لانے والوں میں
اور اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کرنے والوں میں ہم سب کو شامل فرما دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب۔